ایک نسخہ عرض کرتا ہوں کیونکہ نسخے بہت کام آتے ہیں، لوگوں کے بہت کام آتے ہیں. ہر ایک کو 140 ٹائمز صبح کو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک واقعہ موجود ہے، امام تشریف فرما تھے، امام نے کسی کو کوئی چیز دی تحفے میں، جیسے امام دیتے ہیں، امام نے دیا، اس نے دونوں ہاتھ پھیرا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مشکل آسان کی. امام نے ایک اور دے دیا. اس نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ خدا تو کتنا کریم ہے تو. اچھا امام کو دیکھ ہی نہیں رہا، صرف خدا کا شکر کر رہا ہے. امام نے ایک اور دیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پھر اس نے پکڑ ایک دفعہ مڑ کے امام سے کہا آپ کا شکریہ. امام نے کہا بس ختم. تو لوگوں نے کہا کہ مولا اس نے جب تک آپ کو نہیں دیکھا آپ دیتے رہے، جس وقت اس نے آپ کی طرف دیکھا آپ نے روک کیوں لیا؟ فرمایا میں چاہتا تھا یہ صرف خدا کو دیکھے، صرف خدا. یہ اہل بیت کی قربانی ہے. وہ خود ایسے تھے کہ خدا کی ساری تجلیاں ان کے اندر تھیں، ساری تجلیاں ان کے اندر تھیں. لیکن وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے لوگوں کو خدا کی طرف بھیجیں. بار بار کہتے تھے خدا کی طرف. اور ان کے اندر اتنی تجلی تھی. میں دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ عرض کروں گا، شاید کسی کو اچھا نہ لگے، میں ایسی معذرت چاہتا ہوں. وہی کہ اگر کوئی خدا کو نہ دیکھے نا تو اس کو لگے گا یہی شاید خدا ہوں گے، یہ لگنے لگے گا. اس لیے خاص کر وہ کہتے تھے خدا کو دیکھو، تمہیں دھوکہ ہونے لگے گا پھر. تو وہ خاص کر اس طرف بھیجتے تھے. اب ایک بات دیکھو، ایک تھوڑی سی عجیب بات لگے گی آپ کو. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے تمام انبیاء کے ساتھ یہ غلطی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ ان کے لوگ یہ کہنے لگتے تھے یہ نبی کا بیٹا ہے. یہ ہو جاتا تھا وہ اللہ کا بیٹا. ہاں مثلا وہ کیا کہتے تھے؟ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اللہ کا بیٹا، حضرت عزیر کے بارے میں اللہ کا بیٹا، کس کے بارے میں اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا. اب اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، انہوں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ کوئی یہ شبہ بھی نہ رکھ سکے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پوری زندگی ایسی گزاری کہ کسی کو اس کا شبہ بھی نہ ہو. بار بار اس کو رد کرتے تھے اور بابا ہم نہیں، ایسے دیکھو ایسے دیکھو. ہمارے پاس آگا ایک واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے. ہمارے جو معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ان کے بہت ہی خلاف ہے. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا ایک دفعہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، مولا امیر المومنین علیہ السلام، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. جب امام تشریف لے گئے تو لوگ امام کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئے، شہر سے باہر. اس زمانے میں رسم تھی، بہت اچھی رسم تھی. وہ آج کل کہنے لگا، ایک آدمی کہنے لگا آج کل یہ ہو گیا ہے کہ بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر نکلنے کے بعد جب کوئی آتا ہے تو اس سے سلام دعا کرتا ہے، جب وہ خدا حافظ کہہ کے جانے لگتا ہے تو کہتا ہے اندر نہیں آئیں گے نا. تو وہ آج کل معاملہ یہ ہو گیا. تو پہلے والے لوگ شہر کے باہر جاتے تھے بندے کو لینے کے لیے، مثلا وہ بندہ آیا ہے، ابھی بھی کرتے ہیں، باہر ایئرپورٹ تک آتے ہیں تو وہ جاتے تھے باہر لینے کے لیے. تو امیر مومن تشریف لائے، لوگ باہر تک آئے لینے کے لیے. جب شہر کی طرف جا رہے تھے تو کچھ لوگ امیر مومنین کے آگے آگے بھاگ رہے تھے. مولانا فرمایا تو کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اپنے جو گورنرز ہوتے ہیں، رولرز ہوتے ہیں، ان کی رسپیکٹ میں ان کے آگے آگے بھاگتے ہیں. امام نے فرمایا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ساتھ چلو یا تو تم پیچھے آ جاؤ، آگے آگے میرے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے اس میں ایک بات سمجھ میں آئی، یہ جو ہمارے اسکارٹس چلتے ہیں، امام ہوتے تو نہیں مانتے، امام ہوتے تو نہیں مانتے. امام کیا چاہ رہے تھے؟ امام یہ چاہ رہے تھے تم کیوں اپنے آپ کو ایسے کر رہے ہو؟ امام کا مقام کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. جو کچھ امام کا مقام ہے سو خدا ہی جانتا. یہ مقام نہ ہوتا تو خدا نے ان کے زمین پہ آنے کے لیے اپنا گھر کیوں چنا؟ یہ کہ امام کے زمین پہ آنے کے لیے اس نے اپنا گھر چنا.
یہ خود بتا رہا ہے کہ امام کا مقام کیا. لیکن امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا نہیں میرے آگے پیچھے، آگے نہیں دوڑو، پیچھے ہٹو، ساتھ چلو، ختم ہو گئی بات. صحیح. اب تو ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا بھئی بندہ خدا کون ہے. بندہ خدا وہ ہے جو یہ نہیں کرتا مجھے کیا چاہیے. اب یہ بدقسمتی ہمارے ساتھ کیا ہو گئی ہے، آج کل کے ایجوکیشن سسٹم میں بچے کو پہلی گریڈ سے ایک بات کہتے ہیں، جو تمہارا دل چاہے کرو، جو تمہارا دل چاہے کرو. اچھا، اور خدا ہم سے کیا چاہتا تھا؟ خدا یہ چاہتا تھا کہ ہم یہ سیکھیں کہ میں نے وہ کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے. یہ مصیبت ہمارے ساتھ ہو گئی ہے. اچھا، بچوں کو تو اسکولوں نے سکھایا ہے، یہ بڑوں کو کس نے سکھایا ہے؟ بڑوں نے اپنی اکڑ میں سیکھ لیا ہے، اپنی اکڑ میں سیکھ لیا کہ وہ میں مجھے یہ چاہیے. اور اب یہ سب کیا ہے؟ نہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے. ہمیں سب وہ چاہیے جو خدا کو چاہیے، بس جو خدا اس کے نبی کو چاہیے، ان کی اولاد کو چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ کرنا. اچھا، میں کہہ رہا تھا یہ سب سے بڑی پرابلم آتی کہاں پر؟ سب سے بڑی پرابلم آتی ہے میرے نزدیک، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے مطلب کیا ہے، غلطی ہوئی میں مان لوں گا، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا، ساری مصیبت آتی ہے ہماری کیریئر پلاننگ. ہماری کیریئر پلاننگ کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ کس فیلڈ میں پیسہ بننا ہے. اس میں خدا کہاں ہے؟ غائب ہے. یعنی میں نے آج تک کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کی کلاس نہیں دیکھی جس میں کیریئر بتانے والا کوئی یہ کہے بیٹا وہاں جاؤ جہاں تم اللہ کی اور اس کے بندوں کی خدمت کر سکو. میں نے نہیں دیکھا. صحیح، یہ ہمارے ساتھ مشکل ہو گئی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اپنے بچوں کی ساری پلاننگ صرف ایک بات پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جائے جہاں سے کما کے لائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ بچہ کما کے لے آیا. اچھا، اب فرض کرو 4 بھائی ہیں، ایک بھائی سب سے زیادہ کما کے لایا. ٹھیک ہے، اس میں تقویٰ نہیں ہے. فیملی میں رسپیکٹ کس کو ملے گی؟ وہ جو سب سے کما کے لایا. صحیح. اس کے بعد اب میرے باقی بچے دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو زیادہ رسپیکٹ دے رہا ہوں جو کما کے لاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ان تمام بچوں کو جمع کروں گا، بیٹا آپ سب لوگ امام کی نصرت کرنا. تو میرے بچے مجھ سے کہیں گے کہ آپ نے جب کیریئر ہمارے لیے چوز کیا تھا تو امام کی نصرت چوز کی تھی کیا؟ آپ نے ہمارے کیریئر چوز کرتے وقت پیسہ چوز کیا تھا. جب رسپیکٹ دے رہے تھے تو کیا چوز کیا تھا؟ پیسہ. اور میری زندگی میں مجھ سے کہہ رہے ہو میں کروں امام کی نصرت. تو جب تم نے ساری زندگی پیسہ کیا تھا تو میں کچھ اور کیسے کروں گا؟ یہ پرابلم ہے، بالکل ہے، سوسائٹی میں ہے، نظر آ رہی ہے. اب اسی طرح آپ لے لو ساری چیزیں. اب آپ کہہ رہے ہو نا آبان و انصار کی کوالٹی کیا تھی؟ آبان و انصار کی کوالٹی تھی بندے تھے، نمبر 1. نمبر 2، اپنی لائف کی تمام ٹاپ پرائورٹیز اہل بیت کی نصرت کو قرار دیتے تھے. ساری پرائورٹیز ان کی یہ تھی ہم نے اہل بیت کی نصرت کیسے کرنی ہے، وہ اس راستے کے اوپر چلاتے تھے. میں ایک عجیب بات دیکھ رہا تھا، یہ جو الحمدللہ سید رضی نے نہج البلاغہ ترتیب دی، صحیح ہے، نہج البلاغہ ترتیب دی. اس نہج البلاغہ ترتیب دیتے وقت کچھ خطبوں کے بارے میں لوگوں نے ڈاؤٹ کیا کہ یہ خطبہ پتہ نہیں نہج البلاغہ میں انہوں نے لکھا ہے یہ امیر المومنین کا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے ڈاؤٹ کیا. تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ کیا ہوتا تھا؟ ایک اسٹینڈرڈ یہ ہوتا تھا کہ سید رضی کے زمانے میں سادات بچوں کو پوئمز نہیں رٹاتے تھے، امیر المومنین کے خطبے رٹاتے تھے. ابھی جو ہم لوگ یہ پوئمز رٹاتے ہیں حسد کے ساتھ، ہمٹی ڈھمٹی اور فلاں فلوں فلوں، یہ سب وہ نہیں کرتے تھے. وہ کیا سناتے تھے؟ کہتے بیٹا امام کا وہ خطبہ سناؤ. مقابلے اس پہ ہوتے تھے کہ اس نے یہ خطبہ سنایا، اس نے وہ خطبہ سنایا، اب یہ ٹھیک ہے یہ زیادہ اچھا سناتا. یہ تھا. اس کے بعد ان کے بچے امیر المومنین پہ جان دیتے تھے. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اصرار کیا ہے کہ اس کی نعمتوں کو کوئی نہیں گن پائے گا. صراحت کے ساتھ آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکو. کیوں خدا متعال نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ یعنی اس میں ظاہر کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا متعال اس زمین کا، اس پوری کائنات کا، اس نظام کا خالق ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اصل میں ہمارا نہیں ہے، خدا ہی کا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے جو ماڈرن آئیڈیاز ہیں جو ہیومنزم کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ انسان سینٹر کے اندر ہے، وہ سب ڈیسائیڈ کرے گا، یہ باتیں شاید پارشلی ایک حد تک صحیح ہوں، لیکن اگر جنرلی بات کی جائے یہ بات صحیح نہیں ہے. جو پوری کائنات ہے اس کا خالق خدا ہے، انسان کا خالق بھی خدا ہے. انسان نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ میری زندگی کیسی گزرے، اصل میں انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا میری زندگی کیسی گزروانا چاہ رہا ہے. اصل کام یہ ہے. یہ جو خدا متعال نے اتنا بڑا ٹائٹل اپنے نبی کے لیے رکھا، نبی کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک معجزے کو گنتے وقت خدا نے فرمایا کہ میں کس کو لے کر گیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. نہیں کہا خدا متعال نے میں اپنے نبی کو لے کر گیا، میں اپنے رسول کو لے کر گیا، یہ نہیں کہا. خدا متعال نے کہا میں اپنے بندے کو لے کر گیا. عبودیت کا مقام خدا متعال نے اتنا بڑا رکھا کہ جب معجزہ معراج کو بیان فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نبی کو نہیں بندے کو لے کر گیا ہوں. بندگی کا معیار اتنا رکھا. لہذا ہم بھی جب گواہی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان، نبی کا نام لے کر، عبدہ ورسول. پہلی گواہی عبودیت کی دیتے ہیں، عبد ہیں، عبد ہیں. اچھا اب جب اتنا کچھ ہم کر لیتے ہیں پھر آ کر میں زندگی میں کہوں میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جب نبی کا سب سے بڑا ٹائٹل عبودیت تھا، آپ جب اپنے نبی کی گواہی دینے لگے تو پہلے آپ نے گواہی دی عبودیت کی، اور جب آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ آپ کون فیصلہ کرے گا آپ کی زندگی میں، تو میں کہوں میں کروں گا. اچھا کون، یہ جو پیسہ میرے ہاتھ میں ہے یہ کس کا ہے؟ میرا ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ میرا ہے. اولاد کس کی ہے؟ میری ہے. تو وہ جو نبی عبد تھے وہ کیا تھا پھر؟ وہ کیا ٹائٹل تھا؟ تو یہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں آج کل کی یا تو ماڈرن آئیڈیاز کی وجہ سے یا میرے جیسے لوگ اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ خدا نے ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج دیا اس دنیا میں آنے پر، وہ چیلنج ہی یہی تھا کہ یا اپنے آپ کو مالک سمجھے گا یا اللہ کو مالک سمجھے گا. ایک آیت کریمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے شاید سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک نسخہ عرض کرتا ہوں چونکہ یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ بعض اوقات یہ نسخے بہت کام آتے ہیں، بعض لوگوں کے بہت کام آتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں حساب لگایا کہ بھائی جب میں مجلسیں پڑھتا ہوں تو میں اتنا درود بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا جب میں زندگی میں مثال کے طور پر کوئی دن ہے مجلس نہیں پڑھ رہا تو کتنے درود بھیجوں گا؟ ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے اوپر 2-3 چیزیں باؤنڈ کی. ایک تو میں نے باؤنڈ کیا کہ میں جتنی واجب نمازیں پڑھوں گا اس کے رکوع اور سجدے میں درود ایسے ہی پڑھوں گا جیسے واجب ہے. واجب نہیں ہے، بغیر اس کے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. 3 دفعہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر سکتے. ایک مرتبہ کہہ دو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کافی ہے. لیکن میں نے اپنے لیے باؤنڈ کیا کہ میں جتنی بھی واجب نمازیں پڑھوں گا سب کے رکوع سجدے میں درود ضرور پڑھوں گا چاہے کچھ بھی ہو رہا. ایک تو یہ. پھر میں نے کچھ عرصے یہ کیا، پھر میں نے کہا نہیں ابھی نمبر اتنا نہیں بنتا ہے، مجھے اس کو بڑھانا ہے کیونکہ درود کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو میں نے اپنے اوپر پابندی لگائی، وہ یہ کہ میں ٹریولنگ کروں یا گھر پر ہوں کہیں پر بھی ہوں گا، میں صبح چہاردہ معصومین کے نام پر
ہر ایک کو مثلاً 10 دفعہ رکوع کر درود پڑھتے ہوئے 140 ٹائم صبح کو درود پڑھوں گا۔ اس 140 ٹائم میں کیا کرتا ہوں؟ میں اللہ کے نبی کے والد گرامی سے لے کر ان کی والدہ، ان کے دادا حضرت ابو طالب، ان کی زوجہ محترمہ امیر المومنین کی والدہ گرامی بی بی خدیجہ کبریٰ، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین، سب کی زبان پہ درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل، سب پہ درود پڑھتا ہوا میں چلتا ہوں، اور اس کے بعد تمام ائمہ کے نام پر درود پڑھتا ہوا چلتا ہوں۔ اسی میں ان کی خاص اولادوں کو بھی تذکرہ کرتا ہوں، جیسے بی بی قم میں تشریف فرما ہے، ان کا ذکر کرتا ہوں۔ مولا پانچویں سرکار کے ایک فرزند ایک جگہ پہ شہید ہوئے تھے قم کے نزدیک، اس کا نام ہے مشہد اردحال، وہاں پہ ان کا روضہ ہے، ان کا بھی تذکرہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے قم کے اندر حضرت امام ہفتم کی اولاد میں حضرت امام نوے امام کی اولاد میں ہیں حضرت موسیٰ مبرقہ، ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس طرح 140 مرتبہ درود پڑھتے پڑھتے وقت کے امام تک آتا ہوں۔ اچھا، اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ 140 ٹائمز تو کنفرم درود پڑھ ہی لوں گا نا، باقی جو اور میں پڑھوں گا وہ ایکسٹرا پڑھ لوں گا۔ تو اچھا، اس سے میرا اور مقصد کیا ہے؟ ایک تو مقصد درود کی نورانیت، دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں ان سب کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے ان سے ایک درخواست کر رہا ہوتا ہوں، وہ یہ کہ آپ سب کی ہستیاں بہت محترم ہیں، اور میں مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے آپ کا فقیر ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں مر رہا ہوں گا، کوئی میرے کام نہیں آئے گا، یہ کام آئیں گے۔ میں مر جاؤں گا تب بھی میرے یہی کام آئیں گے۔ تو میں ان کی خدمت میں یہ درخواست کرتے ہوئے 140 مرتبہ درود پڑھتا ہوں کہ مولا میں ہر روز آپ کو یاد کر رہا ہوں، التجا ہے کہ میرے مرتے وقت آپ نہ بھولیے مجھے۔ اور یہ خاندان کریم ہے، یہ خاندان کریم ہے، مجھے 100% یقین ہے، 100% یقین ہے کہ اس خاندان کی کرامت اتنی زیادہ ہے کہ جو ان کے لیے کچھ نہ کرے، ان سے توقع رکھے، یہ مایوس نہیں کرتے۔ اور ظاہر ہے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہم حقیر ہیں اس کے مقابلے میں کہ ہم کچھ کر سکیں۔ تو جو کر سکتے ہیں کم سے کم ذکر تو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو اپنے لیے پابند کیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ بات مجھے اور سمجھ میں آئی، دیکھو ایک بات ہوتی ہے سب کے سامنے بیٹھ کر نعرے لگانا، تو یہ باتیں کرنا یہ آسان ہے، تنہائیوں میں اپنے آپ کو اہل بیت کا حامی بنا، تنہائیوں میں اپنے آپ کو اہل بیت کا پابند بنا۔ مجھے لگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ چونکہ محفل اس طرح ہوئی بھی ہے، سب بھیج رہے ہیں تو میں نے بھی بھیج دیا۔ نہیں، آپ تنہائی میں بیٹھ کے بھی کرو، سب کے سامنے بھی کرو، تنہائیوں میں بھی کرو، انشاءاللہ۔ پروردگار آپ کی اس بندگی کو، عبادت کو قبول فرمائے۔